ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو 4 کلپس انجینئر مرزا محمد علی کے حوالے سے پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو وضاحت کی ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی قادیانی ایجنٹ اور کرائے کا ٹٹو ہے، جو قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے اور مسلمانوں کے صف میں ان کو گھسنے کا راستہ فراہم کر رہا ہے۔ اس سلسلے کا یہ 5واں کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انجینئر مرزا محمد علی اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا ہے کہ جو عیسائیت سے اسلام کی طرف آ رہا ہے، اور ایسے میں وہ کسی جماعت خانے میں قادیانیوں کے پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ ان سے ایک سوال کرتا ہے۔ وہ سوال آپ مسٹر چڈو کے منہ سے خود ہی سن لیجیے۔ پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے؟ سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو۔ تو اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، یہ تو ہے ہی مشرک ہے۔ سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک۔ تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے۔ دیکھا ناظرین، آپ نے اس منافق کی منافقانہ زبان، ایک طرف یہ لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اور پھر ساتھ اور باتیں بھی کر دیتا ہے کہ جس سے ان کے کفر کی بجائے ان کے ایمان کی تائید ہو، معاذ اللہ۔ یعنی قادیانی اور ایمان یہ دو اتنی مختلف چیزیں ہیں کہ بالکل ایسے جس طرح آگ اور پانی، جس طرح آگ کا پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور پانی کا آگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہی چیز قادیانیوں کے ساتھ ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اور ایمان کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک طرف ان کو کافر بھی مان لیتا ہے اور دوسری طرف پھر انہی سے فیصلے بھی کروا رہا ہے۔ اچھا، اس نے غلطی کر لی، چلو جی ٹھیک ہے، پھر آپ بیان کرنے کی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ بعد میں یہ کہہ دے گا وہ تو اس نے پوچھا تھا، میں نے تھوڑی، او بھائی اس نے تو ان سے پوچھا تھا، تو نے ہمیں بیان کس لیے کیا؟ تو نے امت مسلمہ کو کیا میسیج دینے کی کوشش کی؟ تم اس کے ساتھ تبصرہ کر کے مسلمانوں کو ان کے حوالے سے جو راستہ ہموار کر رہے ہو اور ان کا ہمارے برین واشنگ کر رہے ہو امت مسلمہ کی، وہ کس کھاتے میں ہے؟ کافر بھی مانتے ہو اور کافروں سے فیصلہ بھی کروا رہے ہو، یعنی ان کا فیصلہ بھی امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہو کہ جناب قادیانی تو آپ کو کسی کھاتے میں نہیں جانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بریلوی اور دیوبندی یہ تو مشرک ہیں۔ یہ فیصلے کرنے کا اختیار قادیانیوں کو کیسے ہو گیا؟ یہ ذرا چڈو صاحب بتائیے گا۔ اور یہ اس برتے پہ آپ علمی کتابی ہو، یہ ہے تمہارا علمی کتابی کہ جو بدترین کافر ہیں، مرتد ہیں، ان سے تم فیصلہ کروا کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہو، اور اوپر سے ان کو پھر کہتے ہو کہ یہ تمہیں تو کہانیاں کرائی گئی ہیں۔ کہتا ہے یہ تو ہے ہی مشرک، اور اوپر سے کہتا ہے سر، یہ کیا کہنے کا مقصد کیا؟ سر مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ کو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت بھی آگے کر دیتا ہے، کہتا ہے وہ آپ کو تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، اوپر سے پھر ساتھ ہی پینترا بدلتا ہے جو اس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کہتا ہے ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا توحید بڑا ایشو ہے؟ اور ویسے ہی اس کے ماننے والے علمی کتابی جیسا اس کا فیضان ہے وہ بھی فٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ توحید۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر توحید پر، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، کہتا ہے ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں ڈالے ہوئے ہے، یعنی وہ کیوں اتنے کانفیڈنس ان کے اندر ہے، یعنی ان کو یعنی اپنے ایمان کا کانفیڈنس ہے یا اپنے کفر کا کانفیڈنس ہے؟ لازمی بات ہے، مرزا چڈو کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے ایمان کا کانفیڈنس ہے، کیونکہ کانفیڈنس تو کسی اچھی چیز کا ہوتا ہے نا، بری چیز کا تو نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ان کو کوئی کانفیڈنس ہے اور وہ پھر دوسری طرف دیوبندی اور بریلویوں کو مشرک بھی ڈکلیئر کر چکے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی توحید تو ثابت ہو گئی نا، اور ساتھ ہی سوال بھی کر دیا کہ توحید زیادہ بڑا ایشو ہے کہ ختم نبوت؟ گویا ختم نبوت کو سائڈ پہ کر دو، اب تم توحید پہ آ جاؤ، اور پھر ساتھ ہی ان کی وضاحت بھی کر دی۔ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک تو نہیں نہ کرتے۔ تو مطلب کیا ہوا سارا یہ کہ وہ قادیانی جو ہیں اہل توحید ہیں، اور یہ چیز ان کو کانفیڈنس میں ڈالے ہوئے ہیں، اور شرک نہ کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا جی چڈو صاحب؟ یہ بھی آپ بتا دینا، ان کی نجات ہو جائے گی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان کو مرتد قرار دیا تھا، ان کی گردنیں کاٹی تھیں، وہ شرک کرتے تھے؟ وہ تو ختم نبوت کے بھی منکر نہیں تھے۔ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور زکوٰۃ کے انکار کا مطلب ہے قرآن کا انکار، اور قرآن کے انکار کا مطلب ہے نبی پاک کا انکار، اور نبی پاک کے انکار کا مطلب ہے اللہ کا انکار۔ تم نے توحید ہی نہیں تم نے ابھی تک پڑھی آج تک، تمہیں یہی نہیں پتہ ضروریات دین کہتے کسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ میں شرک نہیں کرتا، اس کے بعد معاذ اللہ وہ قرآن پاک کو فٹ بال بنا لے، بے شک وہ قرآن پاک کا انکار کرتا رہے،
قرآن پاک کی توہین کرتا رہے، وہ نبیوں کے بارے میں معاذ اللہ مغلظات بکے، جو اس کے منہ میں بکے، بس شرک نہ کرے، تو وہ تمہاری نظر میں مسلمان ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پتہ نہیں یار علمی کتابی اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یار کیوں تم جو ہے وہ علم کو اور کتابوں کو بدنام کر رہے ہو؟ اور جناب ابو بکر صدیق کو بھی معاذ اللہ دین سمجھ میں نہیں آیا، جو تم ادھر 10x20 کی کوٹھڑی میں بیٹھ کے لوگوں کو دے رہے ہو، دین کے نام پہ تم جو دھرم دے رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کی بیس پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد جو جنگ یمامہ میں کیا گیا، مسیلمہ کذاب مشرک تھا، وہ شرک کرتا تھا، کون سے بتوں کو پوجتا تھا؟ ختم نبوت کا ڈاکو تھا، اس کی کیوں گردنیں کاٹی؟ 1200 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق کو، جناب عمر فاروق کو، اور صحابہ کو، اور جتنے صحابہ گئے تھے، کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ علمی کتابی تجھے سمجھ میں آیا کہ وہ شرک تو نہیں نہ کرتے، مطلب یہ ختم نبوت تو بڑا ایشو ہے ہی نہیں۔ اور حیرت ہے امت کے جو سب سے بڑے نبیوں کے بعد مقام ہے، جن کا سردار صحابہ، وہ ختم نبوت کے ایشو کے لیے پورے بدری صحابہ کو بھی بھیج دیں اور پوری جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں سلطنت، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ختم نبوت بڑا ایشو ہے کہ توحید بڑا ایشو ہے؟ اور بھائی سارے ایشو بڑے ہیں، ہر وہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے صراحتاً ثابت ہے، جس میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے، علماء اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانتے ہیں، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار بھی 1400 سال کی کتابیں بھری ہوئی ہیں عقائد کی، کہ ضروریات دین میں سے ایک عقیدے کا انکار بھی پورے قرآن کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اور تم پتہ نہیں کون سے شرک لے کے بیٹھے ہوئے کہ جو کر لے انسان اس کے بعد پھر جو مرضی کرتا رہے۔ شرک تو منکر حدیث پرویزی بھی نہیں کرتے تھے، ان کو بھی تو مسلمان کہو گے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کی حمایت میں چڈو صاحب آپ سب کچھ بھول گئے، قرآن پاک کی یہ آیت بھی بھول گئے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا، وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ سینکڑوں آیات ہیں اس پہ، اور آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ شرک کرنے والا جو ہے وہ اس کا مطلب اس کی نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر بخشش نہیں ہونی، پھر کل کو یہ بھی نہ کہہ دینا میں نے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا، تو اگر بخشش بھی نہیں ہونی اس پہ، تو پھر یہ وابیلہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر سار کر کے پھر یہ بات کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ جناب ان کو کون سی بات کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہیں جی وہ شرک تو نہیں نہ کرتے؟ کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ ذرا مقصد بتا دینا کہ یہ کہہ کے اگر نجات بھی نہیں ہونی اور یہ بات بھی کر دی ہے تو پھر حاصل کیا ہوا تمہیں سوائے چڈو بن کے؟ یہ اس کا انتظار رہے گا، لیکن جواب ذرا علمی کتاب بھی دینا، چونیاں نہ مارنا۔ اور اب میں ذرا یہ بھی دماغ درست کر دوں مرزا چڈو صاحب کا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی قادیانی شرک نہیں کرتے، بکواس کرتے ہو۔ یہ دیکھو ان کی روحانی خزائن میں جا وجہ شرک جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں خود خدا ہوں معاذ اللہ، اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں معاذ اللہ، میں خدا کی بیوی ہوں، اور شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا حوالے سننا۔ یہ تذکرہ مجموعہ، یہ جو مرزا کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں قادیانی۔ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ 345 پہ مرزا کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے انت منی بمنزلۃ اولادی، کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے کہ تو میرے نزدیک اولاد کی طرح ہے۔ سر ایتھے بھی ذرا کیا ہے نا، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، وہ تو تمہیں شرک نظر آ رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی اولاد کی طرح ہوں۔ آگے وہ پھر کہتا ہے کہ البشرا مجموعہ الہامات و مکاشفات مرزا قادیانی کی جلد اول صفحہ 49 کے اندر وہ لکھتا ہے اس ماں والا دی، کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا میرے پتر میری گل سن۔ چڈو صاحب اے جناب یہ توحید ہو رہی ہے قادیانیہ دی ہے جی، بڑے توحید والے نے جی، اور واقعی ختم نبوت بڑا ایشو ہے کہ توحید ہے، ایسا رہا ذرا توحید بھی دیکھ لو۔ یہ مرزا قادیانی آئینہ کمالات اسلام اور صفحہ 564 اور روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564 پہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھ پر اتری ورأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں تو عین اللہ ہوں معاذ اللہ۔ چڈو صاحب توحید اور نہ علمی کتابی صاحب توحید بیان ہو رہی ہے قادیانیہ دی، جی جی جنہوں نے بڑے کانفیڈنس سے رکھے ہوئے ہیں، ذرا سنو۔ پھر کہتا ہوا تیقنتُ اننی ہوا، اور کہتا میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، یعنی میں ہی اللہ ہوں معاذ اللہ۔ یہ ہے جی توحید، اور بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شرم والوں کے لیے تو اتنے کافی ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرم جس کو نہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی حیا جس میں نہ رہے تو اس کے لیے تو دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ تو
تو چڈو صاحب آئندہ آپ نے اس طرح کی جسارت نہیں کرنی کہ کسی قادیانی کی توحید اٹھا کے لائیں، نہ وہ توحید پہ ہیں، اور بالفرض ان کی یہ عقائد و نظریات توحید کے حوالے سے نہ بھی ہوتے تو ختم نبوت جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی جھوٹے نبی کو ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج، اور شرما شرمی میں آپ بھی بعض اوقات مان ہی جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ اگر یہ کفر ہے تو پھر وہ آپ توحید کا درس کس کے لیے دے رہے تھے کہ ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے تو سر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان کی یہ جو ہے وہ ختم نبوت کے ڈکیت ہو کر توحید کی باتیں کرنا، تو پھر یہ آپ کون سے کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے؟ ان کو وہ یہ کانفیڈنس ان کو کیا فائدہ دے گا؟ کبھی کہتے ہیں وہ قرآن مانتے ہیں، اس کے حوالے میں نے آپ کو چوتھے کلپ میں دیے، کبھی کہتے ہیں وہ نبی پاک کو مانتے ہیں، اس کے حوالے دیے۔ یہ ساری باتوں سے ناظرین آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مرزا کرائے کا ٹٹو اور قادیانی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، اور اسی چڈو پن کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ علمی کتابی نہیں ہے، یہ صرف ایک چڈو ہے، اور اللہ پاک